بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج کل تصوف سے اللہ کی محبت سے اللہ والوں سے مبتلا ہیں اشکالات میں مبتلا ہیں بدعات کے ذکر کو تصوف کو سلوک کو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کو نہیں کچھ کہتا ہے لیکن جو طریقے ہوتے ہیں مختلف جو ذکر کے طریقے ہوتے ہیں اصلاح کے کافرین سلوک تصوف احسان کے جو کیا بتائیں جی کچھ راستے بتائے ہیں تو ان سے باخبر نہیں ہے معلومات نہیں ہے اسی سلسلے میں مکتوبات امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ یہ کتاب ہے جلد اول جلدیں بہت ساری ہیں لکھی تو کیا ہے جی جلد اول مجدد الفسانی شیخ احمد سہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ اور اس میں عزیز جو ہیں مولانا محمد سعید نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کیا ہے کچھ جو ہیں پڑھیں گے بات ساری اصطلاحات ہو سکتا ہے مشکل میں تو پوری کوشش کریں گے ہم اس کو آسان کرنے کے لیے تو کتابوں کا مقدمہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ہر کتاب مقدمہ تو مقدمہ پڑھیں گے ہمارے السلام علیکم مقدمہ از حکیم محمد موسیٰ امر تسرہ امام ربانی محمد الف ثانی حضرت شیخ احمد فاروقی نقشبندی سرہندی قدس سرال سائی مونی 1034 بود کے مکتوب شریف کتب تصوف میں نہایت بلند درجہ رکھتے ہیں۔ حضرت شیخ نے ان کو معجز دانہ شان اور مجاہدانہ انداز میں تحریر فرمایا ہے اور ان میں بیان فرمودہ اور اسراف معارف کاملہ خطا کر کے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ حضرت شیخ اس فن میں درج علامات و مقامات ایجاد فرمائے پر فائز ہے۔ مکتوبات قدسیہ میں زیادہ تعداد ایسے مکاتیب کی ہے جو مسائل شریعت و طریقت اور حقیقت و معرفت پر مشتمل ہے، اور بعض میں مصالحانہ اور مجدانہ انداز میں جدا شریعت سے ہٹے ہوئے صوفیہ خام کی غلط روش اور ان کے ناپسندیدہ افعال پر تنقید کی گئی ہے۔ علماء سو کی جا پسندی سے اسلام کی جو نقصان عظیم پہنچ رہا ہے اس پر اظہار تصویر کیا گیا ہے۔ اکبر بادشاہ اور اس کے بلحد امراء کے کفری عقائد کی وجہ سے دین مبین پر جو مصیبتیں نازل ہو رہی تھیں ان کی دفاع کے لیے امراء علماء اور صوفیاء کو متوجہ کیا گیا ہے۔ ہندوؤں کے میل جول سے مسلمانوں میں جو کبھی رسم و رواج ہو گئی تھی ان سے شناب اور بدعات کو محو کر کے سنت کو زندہ کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ غیر مقلد شیخ مبارک کے بیٹوں ابو الفضل اور فیضی کے ملحدانہ خیالات اور ناپاک عزائم کے اثرات بدرواز خراج اور نواسب اور دیگر فرق باطلہ کے برے عقائد کے مفاسد کے استحصال کی کوشش کی گئی ہے۔ تفصیلیہ کو اہل سنت و جماعت سے خارج بنایا گیا۔ عقائد اہل سنت پر پختی سے کار بند ہو رہتے ہوئے حضرت اہل بیت شیخین اسنین اور جملہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی محبت و احترام کا سبق دیا گیا۔ غرض کے سینکڑوں مسائل شریعت و ترکیت پر روشنی ڈالی گئی اور ہر مکتوب کا لب لباب یہی ہے کہ اسلام کو زندگی کے ہر شعبہ میں مکمل طور پر نافذ کیا جائے، شریعت کی ترکیت پر مقدم رکھا جائے۔ جو طریقہ مخالف شریعت ہے وہ الحدود زندہ کا ہے۔ حضرت شیخ مجدد علیہ رحمۃ اللہ فرقان ان کی تصنیف اور علوم و معارف کے مختلف مدارج ہیں، اور مکتوبات شریف میں بھی یہ اعداد موجود ہیں جو مکاتب تبلیغ اور دعوتی ہیں۔ وہ عام فہم اور جو مسائل تصویر پر لکھے گئے ہیں ان میں سے بعض بہت زیادہ دقیق ہیں۔ اس سلسلے میں شیخ بدر الدین سرہندی تین رحمۃ اللہ علیہ کا تصورہ نہایت بصیر افروز دہندہ واضح ہو کہ مبدع فیاض سے وطن شریف انجا پر جو کچھ معارف و اسرار مخصوص دار ہوتے تھے ان کی چند قسمیں ہیں۔
ایک قسم ایسی کہ اجناب قدس سرا کبھی ان کی زبان فیض ترجمان پر نہ لائے، اور مزدہ شرح سے بھی کبھی زہر نہ کیا، مثلا تعویل مقتولات و انشابات قرآنی کے اجزاء پر مکشف ہوئے تھے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ ان کا اظہار صرف اپنے سجدادوں سے خاص طور پر فرمایا، دوسرے اشخاص کو اس میں شریک نہیں فرمایا، اور نہ ہی وہ معاذ تحریر میں لائے گئے۔ تیسری قسم کے وہ معرفین ہیں جن کو آپ نے اپنے ان مریدے سے جو محرمان روزہ کا مالین اصحاب تھے بیان کیا، اور ان کے اظہار کے وقت خلوصیں ہوتی تھی اور دروازے بند کر لیے جاتے تھے، اور اگر اتفاقاً کوئی اور شخص آ جاتا تو قوت اختیار فرماتے اور روئے سخن دیتے اور بقیہ اسرار کو کسی وقت بیان فرما دیتے۔ یہ معرف حتی المکان تحریر نہیں کیے جاتے تھے، مگر جب کوئی محرم راز التماس کرتا تو بے لحاظ اجابت سوال ایسے طریقے سے تریہ فرماتے کہ ہر کوئی شخص اس کا ادراک نہ کر سکے۔ چوتھی قسم یہ ہے کہ یہ التماس سائل یہ نیت افداد طلبان امدودہ شمولاً تحریر کیے گئے رسائل و مکاتب اور دفاتر سلسلہ افر البرکات ان ہی اسرار قسم چہارم پر مشتمل ہے، اور ہر معرفت دل کے ہی پورے طور پر وضع ہو سکتی ہے، جبکہ اکبرہ دور کے ملدہانہ عقائد اور ماحول سے کم حقہ و کیفیت حاصل کر لی جائے۔ اس موضوع پر محترم پروفیسر محمد اسلم صاحب استاد محاسبہ تاریخ پنجاب یونیورسٹی کی تحقیق کتاب دین الہی اور اس کا پس منظر جو حال ہی میں دلی اور لاہور سے شائع ہوئی ہیں، اس کا مطالعہ حد زاد حد ضروری ہے۔ فضال مؤلف نے اس دور کے مجددین بالخصوص شیخ محمد اکرم کے موجد صاحب پر اعتراضات کے شافی جوابات دیے ہیں۔ پروفیسر محمد اسلم نے یہ کتابات لکھ کر تاریخ دین کے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے، جزا اللہ۔ بیماروں کے لیے شفا اور مہاجروں کے لیے وسائل ہیں۔ ذرا آگے چل کر لکھتے ہیں، نیز آپ کے رسائل مسل معبد المعاد اور معرفہ لدنیہ کہ آپ کے حوال و مقامات خاص کو خاصنا اور رسالہ بخشت، رسالہ اسفات، رسالہ رسالہ ادب المردین، شرح رباویت اور حضرت خواجہ تعلقات عرفہ اور رسالہ درد شیعہ وغیرہ بھی اسرار قسم چہارم میں سے ہیں۔ ان کے بعد قسم چہارم کی پرمعارف تصنیف جن پہ کامیاب قصیے بھی شامل ہیں کالون اور ان کی جامعیت کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ یہ مصطلحات مطلب کی باریکیوں اور عبارتوں کے وقائف اور اسرار کی تحقیق و آلات و اشارت کی تدفین اس جناب اقدس سرا کے الوان اور رفعت کے مقام بلندی مراتب پر کرانت صلاح اور آیا قطع ہے۔ کشف حقائق الہی میں جو کچھ باریکیاں اور نازک بیانیاں جناب قدس سرا نے کی ہیں، اکابر علماء اور مشائخ اس کے شفیقیتا ہیں، اور جو کچھ دفعہ کے متعلق یہ حضرات ہمس اور توحیدی اور جودی اور شہودی اور مشاہدوں اور مکاتفہ اور اکان و ایمان غیب و یمن اطفاف و سبا و زیور انور مختلفہ و تجلیات مختفیقیہ وغیرہ متوجہ اجمعین بن ندویہ المقدر بے نظیب ضرور باقی اطلاق و مہاجر تعلیمات تواجلی برکری دوامی و معاملہ ورائے نج کی مکسر و صح و علوم و وارث و غیر و وارث اور ولادت کی قسموں کی تحقیق، یعنی سفری کبرى علم و اولیاء و مقام نبوت و رسالت صدیقت و قربت اور تبدیلی محبت و خلقت اور جائے صبح بتا سے وقت طاقت جمع درمیان بیان فرمائے ہیں کہ وہ عقل مندوں پر ظاہر ہوا۔ افاقی الفاظی سیر نے اجناب بیان فرمایا کہ وہ عقل مندوں پر ظاہر ہوا ہے۔ صرف یہی علوم معرف جو تعریف فرمائے گئے ہیں وہ علوم مقال فضاعت و بلاغت کے لحاظ سے مرتبہ اعجاز میں داخل ہو سکتے ہیں، کیونکہ ابنائے روزگار اس کے نظیر پیش کیے کرنے سے عاجز ہیں، اور جب خلوت میں زبان الہام ترجمان بیان کرتے ہیں تو اور حال ہی میں ورد ہوتا ہے گویا مرکت کال ہے۔ انہی ملفوظات دین معرفت اور یاد کا نسبت نعمت ہے۔ شیخ بدر الدین کے بیان بلا کے مطابق خواجہ محمد ہاشم کشمی نے بھی مکتوبات کو قسم چہارم کے اسرار معاف میں شمار کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ دلالیت کے دلائل کے بلند درجہ بقا اللہ اور ظہور من اللہ پر فائز شخص جس کی پرواز ہمیشہ بلند رہتی ہو اور ہر آن اس پر حقائقی البتہ مشتف رہتے ہوں، وہ اپنے مقام سے عہدتاً خواہ کتنا بھی نزول کے اسرار اور بیان کرے، وہ پھر بھی علماء و ظاہر اور ابتدائی مدرج کے صوفیہ کے فہم و ادراک سے بلا ہوں گے۔
اگرچہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ مکتوبات اسرار قسم چہارم ہے، لیکن ان میں بیشتر مکاتب بھی شامل ہے جن میں تیسری قسم کے اسرار معارف پھر بھی علماء ظاہر اور ابتدائی ظاہر کی صرف کرم میں ادراک بلا ہوں۔ اگرچہ بیان کیا گیا کہ مکتوبات اسرار قسم چہارم ہے، لیکن ان میں بیشتر مکاتب بھی شامل ہے جن میں تیسری قسم کے اسرار معارف مندرجہ ذیل ہیں، جیسے کہ تیسری قسم کے معارف کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے: مگر جب کوئی محرم راز التماس کرتا تو بے لحاظ اجابات سوال ایسے طریقے سے تعریف فرماتے کہ ہر کوئی شخص اس کا ادراک نہ کر سکے۔ اس قسم کے دقیق اور وسیع الفہم مکاتب کے بارے میں حضرت شاہ احمد سید مجدد رحمۃ اللہ علیہ موتفی 1277 عیسوی میں فرماتے ہیں: شہیدن تدفیقات حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نہایت تدقیقات حضرت تحقیقات حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نہایت مشکل است کسیکا اور علوم ظاہر در علوم ظاہریہ یہ طلانی دشت بشن ظاہریہ ید طولانی داشتہ باشد و سلوک و مقامات مخصوص جناب ہم بوجہ لائق نمودہ البتہ اور امنا سب سطح بفہم عام و عارف پیدا خواہد شد و الا فلا این فقیر مکتوبات قدسی آیات ایشاں را از جناب شاہ صاحب قبلہ شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ المتوفی 1240 ہجری خواندہ و سال ہا در خدمت ایشاں حل بمعظہ مغلقہ نمودہ و شنیدہ و بعد وفات ایشاں تا ایدم کے قریب 40 سال شدہ گاہے درس و مطالعہ موقف نہ داشتہ فی الجملہ قدرت در حل بدست آوردہ است از دیگراں چے گوید یہ پھر کل کر لیں گے نا۔ جناب ملک حسن استدراک یعنی کہ جناب ملک حسن علی صاحب بی اے جامعہ نے لکھا: آخری مکتوب 123 جو نور محمد تھاری کے نام سے بعض مبصرین 13 سے اسے جعلی اور متوازی قرار دیتے ہیں کیونکہ اس مضمون اور مکتوب کی بعض باتیں خلاف شرع اور خلاف مشرب حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ملک صاحب جو علامہ ابن تمیم کی تعلقات کی شاخ سعادت ہے نے محاذ اپنے دفاع کی خیالات و مقدات کی بنا پر اللہ اور اس کے حقائق و مطالف مکتوب کو جعلی اور خلاف شریعت لکھ دیا ہے۔ ملک صاحب کو یہ مکتوب اس لیے نظر آیا کہ اس میں مدراج و ولایت بیان کرتے ہوئے حضرت ایمان حضرات کے بعد حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو یہ مقام و نسبت عطا ہوا اور تائیدم تمام سالین و کاملین کو انہی کے ذریعے فیض پہنچا ہے، اور شیخ مجدد رحمۃ اللہ حضرت شاہ جیلان قدس سرا کے نائب مناسب ہیں۔ یہ حقائق حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ کی ہدایت ترجمہ پہلو کے آفتاب و غروب ہوگا اور ہمارا آفتاب انتہائی بلندی یوں پر بھی اور کبھی غروب نہ ہوگا کی تشریح کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ علامہ ابن تیمیہ کے نظریے مخزومیت 15 اور توحید خالص کا قائل شخص کو ایسی باتیں ضرور خلاف شرع نظر آئیں گی، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس مسئلے کو جملہ سلاسل کے اولیاء اللہ اور علامہ اہل سنت سے تسلیم کیا ہے، اور تمام مشائخ سلسلہ مجدد نے شیخ مجدد قدس را کے اس کلام کو دل و جان سے مانا ہے، اور کسی نے بھی حضرت کے اس خط کو جعلی اور خلافت شریعت قرار نہیں دیا۔ صاحب روزہ القیومہ اور حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ نے اس مکتوب کے ظہور میں آنے کا سبب بتایا پہلے روزہ القیومہ کی تصویر ملاقات ہو۔ بس یہاں تک ہو گیا غرض۔ ایام مرض وفات میں ایک روز حضرت نے فریام فرمایا کہ آج حضرت غوث اعظم تشریف فرما ہو کر فرماتے ہیں کہ لوگ میرے اس اشعار کے معنوں کی بابت حیران ہیں، اگر آپ اس کا حال لکھیں تو آپ کو اس مرض ہے۔ ٹھیک ہے کر دیں۔
صحت ہو جائے گی، جو کہ حضرت قبول اول رضی اللہ عنہ کو لقائے پردگار کا شوق بہت ہے، اس لیے بکثرت شوق آپ دیدہ ہوئے، اور یہ دعا اللہم رفیق العلی بار بار پڑھتے اور فرماتے کہ طبیب کہہ دے کہ تم لا علاج ہو، تم بہت سے روپیہ رائے خدا میں صرف کرو۔ مرض موت میں حضرت نے قیوم ثانی معصوم زبانی کو وصیت فرمائی کہ مذکورہ بالاشعار کا حل ضرور لکھنا، اور خود زبان مبارک سے اس کی تشریح کر دی۔ حضرت قیوم ثانی علیہ اجناس کی اس وصیت پر آپ کو اعزازداری کے دنوں میں پورا کیا اور مکتوبات کی تیسری جلد میں داخل کر دیا، چنانچہ اس جلد کے اخیر میں درج ہے جو مکتوبات شیخ نور محمد تحری کے نام سے۔ اس کے بعد حضرت کو چند روز کے لیے صحت زاری نصیب ہوئی، جس صحت میں بھی حائل نہ تھی۔ اس کو آگے کمپلیٹ کرتے ہیں، کہاں تک ہوا؟ حاصل نہ تھی۔ اب حضرت خواجہ محمد معصوم، یہ تصوف کتاب ہے، یہ ہر کسی کے ہضم ہونے والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو اب حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے بیان پر غور کیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ وہو ھذا در ایام نقاہت مرض پیشتن می فرمودند کہ من مستغرق کمالات اہل بیت رسولم صلی اللہ علیہ وسلم و در آگے لفظ ہمیں ضعفہما، یہ صحیح نہیں سمجھ آیا، ضعفہما بکمال، کیونکہ ہم کمپیوٹر سے پڑھ رہے ہیں اس لیے بعض ہمیں لفظ نظر نہیں آ رہے۔ باکمال استشہار غت ذاتقہا، یا باکمال استحشار بھی بیان می فرمودند کہ مر اور باغ اہل بیت سردادہ اند و بجعائب و غرائب آموتن مشرف می سازند وشتری ازاں در معرض اظہار نیز آوردند بعض خصائل و کمالات حضرت امیر را کرم اللہ تعالی امیر را کرم اللہ تعالی وجہہ کے دیدہ فکر و داہم اندیشہ ازاں خیر و دور راست مشروح ساختند و ہم چنی کمالات سائر و دوازدہ ائمہ را فرمودند با رنی تقریب کمالات و خصائص حضرات شیخین و حضرات زندورین را بیان نمودند و نسبت و منزلت ہر کدام ازیں خلفاء اربع و اہل بیت را سرور علیہ وعلى آلہ و صحبتہ الصلاة والسلام مشروح ساختند و بعض از خدمات شائستہ خود را کہ بوقوع آمدہ نیز درمیان آوردند ہو قدر از کمالات حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی را ہم بیان کردند، چنانچہ در مرض اخیر این ذرہ حقیر را وصیت بنوشتن بعض ازیں اسرار کے قابل اظہار نمودند، چنانچہ این فقیر بمقتضائے وصیت در ایام ازا حضرت بحسب فہم و قاصر خیش با چشم گریاں و دل ریش موجہا روزہ منور نشستہ درہائے ناسفتہ را در سلک نظم یعنی ترتیب دادا کشیدہ داخل مکتوب قدسی آیات حضرت گردانید، چنانچہ ختم مکتوب بہما مرقومات و مقرر گشت مؤلف۔ اب آگے جی یہ آ گیا جی مؤلف سے آپ پڑھیں گے روزۃ القیومیہ کی صراحت اور قیومیہ کی صراحت اور خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ کی شہادت سے روز روشن کی طرح یہ واضح ہو گیا کہ
دیجیے موقع محمد رسالی۔ اس مکتوب شریف کے معرفہ حضرت امام ربانی قدس سرا کے بیان فرمودہ ہیں، اور خواجہ محمد معصوم نے حسب وسیعت ان کو مرتب کر کے مکتوبات کے آخر میں شامل کر دیا تھا۔ اس حقیقت کی وضاح ہو جانے کے ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت کا یہ مکتوب بالکل آخری ہے، لہٰذا اسے سب سے آخر میں درج ذیل ہونا چاہیے، اور حضرت شیخ قدس سرا کا یہ کلام اس وقت کا ہے جب آپ کے مدراج الہیین نقطہ عروج پر تھے۔ اس خط کو جو نور محمد طہاری کے نام لکھا گیا، یہ ظاہر کرنا ہے کہ انہوں نے کبھی حضرت غوث اعظم کے مذکورہ صدربیت کے معنی دریافت کیے ہوں گے، لہٰذا انہی مکتوبات الفاظ کی دیات کی واللہ عالم باللہ صاحب۔ اب دیکھنا ہے کہ حضرت نے کس اور جگہ ان معارف کو بیان کیا ہے یا نہیں۔ مکاشاتف غابیہ محجت الفسانی رحمۃ اللہ مرتبہ غاچ محمد آشم کشمی، جس نے کے شروع میں جامعہ نے لکھا ہے کہ معارف آس اور اوراقز علوم سابقہ ان کے مقاصفہ کے اندراج مشروع ہیں۔ بعد بادیانست کے وصلان ذات زیں بزرگان کو بے افراد مکب اندین مرکب اندنیز عقل قلیل انداز اکبر صحابہ دیمہ اسن اشر ازحال بیت رضوان اللہ تعالی اجمعین بائی دولت فائز اندواز اکابر اولیاء اللہ کتب غوث الفین کتب زبانی محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ تعالی سرا القدس بائی دولت ممتاز اندور دے مقام شان خاص ددرانہ کے اولیاء دیگر ذا خصوصیت قلیل السیب اندازمی امتیاز فضل باس علو شان ایشاں شداست فرموزندہ قدمی ہدایہ علی رقبہ کل ولی اللہ، اگرچہ دیگر اہم فضائل و کرامات بصیر است المدرف قریبی شاہ با خصوصیات عظمہ زیادہ تراست و عروج و بعال کیفیت کے بے ایشاں نیمی رستہ بالصحاب و اسماء اسنا تشریدی کے باب مشرق انداز۔ حضرت شیخ مجدد نے ان کے اس موقع کے نقل کیے جانے کے بعد مزید کسی وضاحت کی ضرورت باقی نہیں رہتی تھی، تاہم اس مسئلے میں چند اور بزرگوں کے حوالے اور حقائق نقل کی جاتی ہیں تاکہ ثابت ہو جائے کہ یہ اجماعی مسئلہ ہے۔ یہ ورڈ حضرت امام ربانی قدس راہ کے نام خلیفہ اور قدوس سروح کے نام سے خلیفہ اور بانی سلسلہ آدمیہ حضرت سید آدم بنوری رحمۃ اللہ علیہ موتفی 1053 ہجری نے اپنی تصنیف خلاصہ المعارف میں وہی کچھ لکھا ہے جو ان کے مرشد نے ارشاد فرمایا۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے المقال الوصیف السنیہ والوسیلہ میں اپنے مشاہد کے اس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ موتوی 1225 عیسوی ہجری نے حضرت شاہ صاحب کے کلام کی تاریخ و تشریح کی ہے۔ آنچہ حضرت شیخ ترکز آئینہ اسنا عشر نوشی آئین مضمون را حضرات امام ربانی کتب سمدانی حضرت مجد فلسانی رحمۃ اللہ شرح بعد حضرت غوث استفقین رضی اللہ عنہ نوشی آئین سب سلسلہ نقشتوں یہ مجددیہ کے عظیم پیشو شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ مجدد کے اس مقدود کا خلاصہ شیخ حوالے سے بیان کیا ہے۔ عارف بار اللہ شاہ فقیر علیہ نقشبندی شکار پوری رحمۃ اللہ کے مقاتل مکتوب ہفتم چہارم کو اس مسئلے پر ہے کہ ہر مکتوب ایک رسالے کی حیثیت رکھتا ہے۔ حاجی فضل اللہ نقشبندی قدس سرا بھائی اپنے طریف عمدہ طلبہ شیخ مکتوب نقل کر کے اس مسئلے کو مقدہ کیا ہے۔ اس مسئلہ میں تقسیمی صوفی کا ماتے طریق پر اس وقت سے معاشر ہیں جن کے حوالے تعالیٰ پر بحث ہوں گے، لہذا ذیل میں حضرت مورک جان نصارہ و حضرت عبدالرشید کے شاد نقل کر دینے کا قبض میں حضرت مرزا یہ ملحوظ رہے ہیں کہ جس میں طرح اہل اعلیٰ حضرت علی و حضرت حسنین رضی اللہ عنہ کے حالات اور کلمات کو اپنی کتاب میں بالکل غلط انداز میں پیش کیا ہے، اسی طرح انہوں نے آئمہ اسنا عشر رضی اللہ عنہ کی تبلیغات کو تبدیل کرتے ہوئے من گھڑت روایتیں ان کی طرف منسوخ کر دی گئی ہے، مگر اہل سنت جماعت میں دعویٰ جب اہل بیت اور ان کو وزیر روایت کے پاس منظر سے پوری طرح پر واقف ہونے پر بنا ان کا منظر نہیں دھرتے، اور اہل بیت رسول اللہ اور دروی اہل کی محمد کام دھرتے ہیں۔ یہ بھی وضاح رہے کہ صوفیہ کرام رضا حضرت شاہ عبدالعزیز محمد دہلوی کا محدثانہ صوفیہ ارشاد ملا خطا ہو، نیز ائمہ پسین مثل حضرت سجاد و باقر صادق کو حاکم و کاظم و زحمہ مقتدیان و پیشواں اہل سنت بعد کا علماء ایشاں مثل زہری
او امام ابو حنیفہ و امام مالک المذاہب ان جناب کردہ اندو صوفیہ اس وقت مسل معروف کرخی وغیرہ اور ان جناب فیض اندو اختہ و مشایخ طریقہ سلسلہ انضرات رسالت الحضرت نامد مدسین اہل سنت اور بزرگوں اور ہر فن خصوصاً تفسیر و سند دفتر اور آساد رو کر دیا مندرجہ بلا شدات اولیاء علماء جملہ اہل سنت کی البتہ نواس اور کیا ضرورت ہے شریعت ہے کا سب بات کی مقبولیت ایک جو ہے، ہم پہلے مکتوب تک کب پہنچیں گے اس کی چیک کر لیتے ہیں ہم، آگے کریں ذرا. ہاں آگے ٹھیک ہے. یہ مکتوب نمبر ایک کون سا ہے؟ 6 ممبرز. مکتوب ہے جی یہ مکتوب اول، ٹھیک ہے. ان حالات کے بیان میں جو اس میں مبارک الظاہر سے مناسبت رکھتے ہیں، اللہ کا نام جو ہے نا الظاہر جو ہے، اور توحید کی قسم خاص کے ظہور اور عروجات کے بیان میں جو محد یعنی عرش سے اوپر واقع ہوئے، اور بہشت کے درجات کے انکشاف اور بعض اہل اللہ کے مراتب کے ظہور کے بیان میں اپنے پیر و مرشد کو لکھا، جو بزرگ بہشت کے درجات کے انکشاف اور بعض اہل اللہ کے مراتب کے ظہور کے بیان میں اپنے پیر و مرشد کو لکھا، جو بزرگ کامل کرنے والے ہیں، درجات و ولایت تک پہنچانے والے، اس طریقے کی ہدایت کرنے والے جس میں ابتدا انتہا میں درج ہے، پسندیدہ دین کی تائید کرنے والے ہمارے شیخ و امام الشیخ محمد الباقی نقشبندی احراری قدس اللہ تعالی سرہ الاقدس، اور اللہ انہیں ان کی آرزو کے اقصا مقام تک پہنچایا. عرض داشت کم ترین بندگاہ احمد حضور کی خامت میں عرض اور حسب حکم مبارک گستاخی کرتا ہے اور اپنے احوال پریشان بیان کرتا ہے کہ دوران راہ وہ ذات اس میں ظاہر میں اس قدر متجلی ہوئی کہ خاص تجلی میں علیحدہ ظہور فرمایا، خصوصاً عورتوں کے لباس میں، بلکہ ان کے الگ الگ اجزاء میں ظہور فرمایا، اور اس وقت میں اس گروہ مستورات کا اس قدر مطیع و منقاد ہوا کہ کیا عرض کروں، اور میں اس انقیاد و اطاعت میں بے اختیار تھا. وہ ظہور جو عورتوں کے لباس میں وہ کسی اور جگہ نہیں تھا، خصوصی لطائف اور حسن و جمال کے عجیب و غریب نظارے جو اس لباس میں ظاہر ہوئے کسی اور مظہر میں ظاہر نہ ہوئے. میں ان کے آگے اپنے آپ کو پانی کی طرح پگھلا ہوا محسوس کرتا تھا، اسی طرح کھانے اور پینے کی ہر چیز میں علیحدہ ظہور ہوا. وہ لطافت اور حسن جو لذیذ اور پرتکلف کھانے میں تھی، اس کے ماں سے میں نہ تھی، اور میٹھے پانی اور غیر میٹھے پانی میں بھی ایسا ہی فرق تھا، بلکہ ہر لذیذ اور شیریں چیز میں اپنے اپنے درجات کے مطابق خصوصی کمال کا ظہور تھا. اس تجلی کی خصوصیات کو تحریر میں نہیں لا سکتا، اور اگر حاضر خدمت ہوتا تو شاید درج کرتا، لیکن تحیلات یا تجربات کے دوران رفیق اعلیٰ محبوب حقیقی کی آرزو رکھتا تھا، اور ان تجلیات کی طرف اپنی وسعت کے مطابق توجہ نہیں کرتا تھا، لیکن غلبہ حال کی وجہ سے کوئی چارہ نہیں پاتا تھا. اس اثناء میں معلوم ہوا کہ یہ تجلی خدا تعالیٰ کی نسبت تنزیہی سے کوئی مخالفت نہیں رکھتی، اور یہ کہ باطن اسی طرح اس نسبت تنزیہی کا گرفتار ہے. ظاہر کی طرف بالکل متوجہ نہیں، اور میرے ظاہر کو بھی جو اس نسبت سے خالی اور معطل تھا.
اس تجلی سے مشرف فرمایا میں نے بالیقین ایسا پایا کہ باطن بالکل کج نظری میں مبتلا نہیں ہے بلکہ تمام معلومات اور ظہورات سے اعراض کیے ہوئے ہے، اور ظاہر جو کثرت اور دوئی کی طرف متوجہ تھا وہ بھی ان تجلیات سے بہراور ہوا ہے۔ کچھ وقت کے بعد یہ تجلیات خفا اور پوشیدگی میں چلی گئیں، اور وہی حیرت تو یعنی غیب ہو گئی، ٹھیک ہے جی، اور وہ حیرت و نادانی کی حالت قائم اور موجود رہی، اور وہ تجلیات اس طرح معدوم ہو گئیں، ختم ہو گئیں، یعنی گویا وہ کبھی مذکور بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد یہ ایک مرشد کو ایک ان کے مرید کا خط ہے، ٹھیک ہے جی، جو پرانی اردو شردو نہیں سمجھ رہے ہوں گے تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ ہم کوشش کرتے ہیں آسان ہو جائے۔ ایک خاص فنا رونما ہوئی ہے اور غالب گمان ہے کہ وہ یقین علمی جو تعین کے عود کرنے کے بعد پیدا ہوا وہ اس فنا میں گم ہو گیا، اور نفسانیت و انانیت کے گمان کا کچھ اثر باقی نہ رہا۔ اس وقت اسلام کے نشانات ظاہر ہونا اور شرک خفی کے نشانات مٹنا شروع ہوئے۔ اسی طرح اپنے اعمال کی کوتاہی اور اپنی نیتوں اور خیالات کو لائے کے ملامت جاننے کا احساس شدت سے ظاہر ہوا۔ بالجملہ کچھ نشانات عبودیت اور نیستی کے پھر ظاہر و رونما ہوئے۔ خدا سبحانہ و تعالی آپ کی توجہ کی برکت سے بندگی کی حقیقت تک پہنچائے۔ عرش پر بہت سے عروجات واقع ہوئے۔ مرتبہ اول مسافت طے کرنے کے بعد جب عرش پر پہنچا تو یہ ایسا عروج تھا جہاں دار خلد یعنی جنت نیچے محسوس ہوتی تھی۔ اس دوران دل میں آیا کہ اس جگہ بعض لوگوں کے مقامات دیکھوں۔ جب اس طرف متوجہ ہوا تو ان کے مقامات نظر پڑے اور ان اشخاص کو بھی ان کے متفاوت درجات کے مطابق ان مقامات میں پایا۔ مرتبہ دوم پھر ایک اور عروج واقع ہوا جس میں مشائخ اعظام، ائمہ اہل بیت، خلفائے راشدین کے مقامات اور حضرت رسالت مآب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام خاص اسی طرح اپنے اپنے درجات کے مقام مطابق تمام باقی انبیاء رسول اور فرشتوں کے بلند ترین گروہ کے مقامات عرش سے اوپر مشہور ہوئے، اور عرش سے اوپر اس مقدار میں عروج واقع ہوا کہ مرکز خاک سے عرش تک یا اس سے کچھ نیچے، اور حضرت خواجہ نقشبند قدس اللہ تعالی سرہ الاقدس کے مقام تک منتہی ہوا۔ اور اس مقام سے اوپر کچھ مشائخ تھے، بلکہ اسی مقام میں یا ذرا اوپر جیسے شیخ معروف کرخی اور شیخ ابو سعید خراز، اور باقی کچھ مشائخ کے مقامات کچھ نیچے، اور بعض وہی مقامات رکھتے تھے نیچے تو شیخ علاء الدولہ اور شیخ نجم الدین کبریٰ جیسے مشائخ کے مقامات کچھ نیچے اور بعض وہی تھے، اور ان سے اوپر خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور باقی انبیاء علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام کے مقامات ہمارے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام سے الگ ایک طرف تھے۔ اسی طرح بلند ترین گروہ ملائکہ کے مقامات بھی علیحدہ ایک طرف کو تھے علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام، لیکن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام کے مقام کو سب سے فوقیت اور سرداری حاصل تھی، ظاہر ہے واللہ سبحانہ اعل بحقائق الامور کلہا، اللہ تعالیٰ ہی تمام امور کے حقائق کو بہتر جانتا ہے۔ یہ اپنے ان کے جو ہیں تصورات خیالات میں جو چیزیں دیکھتے ہیں، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں تو پھر ان کو ایسی ہی چیزیں نظر آتی ہیں، اور ہمارے خواب و خیال دیکھنے ہم کیا خواب دیکھتے رہتے ہیں صبح شام، اور میں جب بھی چاہتا ہوں عروج واقع ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات چاہنے کے بغیر بھی واقع ہوتا ہے، اور بعض دوسری چیزیں بھی دکھائی جاتی ہیں، اور بعض عروجوں پر اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں، اور بہت سی باتیں بھول جاتی ہیں میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ بعض حالات لکھوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں عرض داشت کے وقت یاد آئیں، لیکن یاد نہیں آتے اس لیے کہ یہ بات حقیر محسوس ہوتی ہے، اور یہ استغفار کا موقع ہے، کچھ لکھنے کا نہیں۔ اس عریضہ کی تحریر کے دوران بعض باتیں یاد تھیں، آخر حافظے نے وفا نہ کی اور کچھ نہ لکھ سکا۔
زیادہ گستاخی کی جرت نہیں۔ ملا قاسم علی کا حال بہتر ہے، استہلاک و استغراق کا غلبہ ہے اور تمام مقامات جذبہ سے اوپر قدم رکھ چکا ہے۔ پہلے صفات کو اصل دیکھتا تھا، اب باوجود صفات کے اپنے سے جدا دیکھتا ہے اور اپنے کو خالی محض پاتا ہے، بلکہ وہ نور جس سے صفات قائم ہے اسے اپنے سے جدا دیکھتا ہے اور خود کو اس نور سے الگ ایک طرف پاتا ہے۔ دوسرے دوستوں کے حالات بھی روز بروز بہتر ہو رہے ہیں، دوسری عرضداشت میں انشاءاللہ تفصیل سے عرض کیا جائے گا۔ یہ تھا ہمارا ایک مکتوب، اور یعنی مکتوب مطلب خط ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، خط۔ آج کل تو ہم میسج پہ مرشدوں سے استادوں سے بات کر لیتے ہیں، آڈیو میسج، کال، ویڈیو کال، ویڈیو وغیرہ وغیرہ، واٹس ایپ میسنجر پہ، لیکن یہ اس دور کی بات ہے جب خط ہی ہوتے تھے مرشدوں کی۔ آج بھی مرشد جو ہیں وہ کہتے ہیں خط لکھیں، خط وغیرہ ہونا چاہیے بالکل، مدارس میں بھی کچھ ترتیب بنائی جاتی ہے، لیکن جب آسانیاں آ گئی ہیں تو ان آسانیوں کو بھی یوز کریں، استعمال کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں کامل استادوں کی کامل اتباع اور نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے، اور وہ اللہ سے ملائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا حصہ پھر دوسرا مکتوب دوسرے انشاءاللہ سیشن میں ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔